اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ بایزید بسطامی، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا غوث اعظم دستگیر، السلام علیکم یا داتا غریب نواز، السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ برے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر، ٹیچر، ہادی داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا، اور جیسے آج ابھی گفتگو ہو رہی تھی حضور بایزید بسطامی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں پر بولنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ بولنے والا کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا فضل، جیسے کہ ہم ہمیشہ سے اس کو ری انفورس بھی کرتے ہیں، ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم مولوی فیروز دین صاحب کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، جو کہ پہلی اردو ٹرانسلیشن تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب ہی کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے داتا صاحب کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ ہم کشف المحجوب کے 3rd پارٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ 3rd پارٹ وہ ہے جس میں داتا صاحب 10 گروپس آف مسٹسزم کا تعارف کرواتے ہیں، اور ابھی ہم نے پہلا جو گروپ ہے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ اس گروپ کا تعلق حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس کو فرقہ محاسبیہ کہتے ہیں۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی سینٹ تھے، بغداد میں بیریڈ ہیں، اور جنید بغدادی کے ٹیچرز میں سے ہیں۔ اور محاسبی محاسبے سے ہے، محاسبے کا مطلب ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ہر وقت اپنی ذات کو دیکھتے رہنا، اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا، احتساب کرتے رہنا۔ جناب حارث محاسبی کا جو سکول ہے جو ہم شروع کر چکے ہیں وہ رضا سے ریلیٹڈ ہے، کہ بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں ہو، رضا میں ہو۔ اور داتا صاحب نے رضا کی ڈیبیٹ کو کلمنیٹ یوں کیا ہے کہ رضا ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ بندے کو پلیجر مل رہا ہو یا بندے کو پین مل رہی ہو، دونوں سٹیٹس میں بندہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں رہتا ہے۔ تکلیف کی پین نہیں ہوتی، پلیجر کی خوشی نہیں ملتی، کیونکہ بندے کی ساری توجہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ یہ ایک بالکل میں نے شارٹ سی ایک اس کی سمری کر دی ہے، ڈیبیٹ تو بہت بڑھ کر تھی جو کہ داتا صاحب نے نپٹائی ہے۔ داتا صاحب نے حضرت حارث محاسبی کی کانورزیشن کے آغاز میں ایک جملہ بولا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حارث محاسبی یہ کہتے ہیں کہ رضا ایک حال ہے، ہارٹ کی سٹیٹ ہے، جبکہ کچھ اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ رضا ایک مقام ہے، ایک سٹیشن ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ رضا کو کریکٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے حال اور مقام کو سمجھنا ہوگا۔ تو داتا صاحب نے جب رضا کی انیشل کانورزیشن کر دی، جب اولیاء اللہ کے رضا کے بارے میں اقوال ہمیں سنا دیے،
تو اب داتا صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ رضا کو پورے طور پر سمجھنے سے پہلے حال اور مقام کی ڈسٹنکشن اور اس سے ریلیٹڈ کانورزیشن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو آج داتا صاحب ہمیں مقام اور حال کے بارے میں بتائیں گے یہ دونوں ٹرمز کیا ہیں، اور پھر ہمیں بتائیں گے کہ کیا یہ رضا کا کانسیپٹ حال ہے یا مقام ہے. تو یہ کانورزیشن ہے، آج ہم شروع کرتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے کہ ہم چلیں، یہ کانورزیشن ہم نے آج سے ایگزیکٹلی 3-4 سال پہلے جب پہلی دفعہ ہم کشف المحجوب پڑھ رہے تھے تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ پڑھی تھی. اور جو میرے پاس پرانی کتاب ہے اس میں 2 پھولوں کی پتیاں ہیں، وہ اندر ہی ہیں کتاب کے، اور میں نے نوٹ لکھا ہے کہ یہ حضرت میاں میر کے دربار کی یادگار ہیں. کل میں نے کھولا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت میاں میر بھی ہماری جرنی میں ہماری مدد فرماتے ہیں ہمیشہ، اور بھی اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں. تو حضرت میاں میر کے صدقے ہم اس کانورزیشن کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو صاحب کہتے ہیں مقام اور حال کے درمیان فرق. جاننا چاہیے کہ حال اور مقام 2 لفظ صوفیاء کے ہاں زیادہ مستعمل ہیں. مستعمل کا مطلب ہے استعمال کیا جاتا ہے کوئی چیز. تو یہ دونوں ٹرمز اولیاء اللہ کے ہاں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. اکثر یہ دونوں اصطلاحات بیانات میں موجود ہوتی ہیں. گو یہ مقام ان الفاظ اور اصطلاحات کی تشریح اور توضیح کا نہ تھا، مگر پھر بھی کیونکہ تصوف کے طالبوں کے لیے ان اصطلاحات کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ضرورتاً ان کی توضیح یہاں کی جا رہی ہے. وما توفیق الا باللہ. دا صاحب کہہ رہے ہیں مقام اور حال کی یہ دونوں ٹرمز جو ہیں، آپ صوفی سینگز دیکھیں، یہ بہت زیادہ بیانات میں آپ کو نظر آئیں گی. دا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی جو میں نے کتاب کا میں پورشن لکھ رہا ہوں، میرا مقصد ہے کہ 10 گروپس آف اولیاء اللہ اور ان سے ریلیٹڈ ڈبیٹس بتاؤں. تو یہ پلیس یعنی یہ پورشن کتاب کا ان ٹرمز کی تشریح اور توضیح یعنی ان ٹرمز کی کامنٹری اور ایکسپلینیشن کا نہیں تھا، مگر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسٹیکل بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں فرقوں کو سمجھیں، تو میں ضرورتاً آئی ایم اوبلیگیٹڈ کہ میں یہاں پر ان 2 ٹرمز کو کلیریفائی کر رہا ہوں. وما توفیق الا باللہ، اور توفیق صرف اللہ کے پاس ہے. دا صاحب پھر کہہ رہے ہیں علم تصوف کے لیے گو یہ باب ان اصطلاحات کی تعریف بیان کرنے کا محل نہیں. پھر دا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہاں ان کا جتلا دینا بھی بے حد ضروری ہے کہ یار یہ دونوں ٹرمز میں نے یہاں پر بیان تو نہیں کرنی تھی، لیکن صوفی سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بتا دی جائیں. اور نیک بات کی توفیق، مدد اور غلطی سے بچانا اللہ ہی کے قبضے میں ہے. تو داتا صاحب نے 2 دفعہ اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ مقام اور حال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنی کتاب کی کوہیرنس کو بریک کرتے ہوئے یہاں پہ سمجھانے کے لیے رکا ہوا ہوں، پاز لے رہا ہوں ایک. داتا صاحب کہتے ہیں مقام کی تحقیق یعنی اس کی ہم اگر ریسرچ کریں، جان لو عام طور پر مقام میم کی پیش کے ساتھ کھڑے ہونے اور مقام میم کی زبر کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم لینگویج پہ پہلے دیکھیں تو عام طور پہ لوگ اگر مقام کے اوپر پیش ہو، ہم اس کو پروناؤنس کریں مقام، تو مقام کہتے ہیں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے. اور اگر ہم مقام میم کے اوپر زبر ڈال دیں تو یہ کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، یو آر ان اے اسٹیشنری پوزیشن، اور یہ اس پلیس کو کہتے ہیں اصل میں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں. حالانکہ ان الفاظ کے یہ معنی اور تحقیق قطعاً غلط ہے. پھر دا صاحب کہتے ہیں یہ جو پیچھے میں نے کانورزیشن بتائی ہے، یہ لوگوں نے فلاڈ طریقے سے یہ چیزیں ایڈوانس کر دی ہیں، مقام کا یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ مقام عربی کا لفظ ہے
اور عربی میں مقام میم کی پیش کے ساتھ قائم ہونے اور قائم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مقام میم کی زبر کے ساتھ قیام کرنے اور قیام کرنے کی جگہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ داتا صاحب پرشین تھے تو پرشین ورلڈ میں مقام کو غلط طور پر انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہو، تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں مقام اصل میں ایک عربک ورڈ ہے۔ مقام پر اگر میم پر پیش ہو تو یہ قائم ہونے، یعنی آپ اسٹیڈ فاسٹ ہیں، قائم ہو رہے ہیں، آپ قائم ہونے یا قائم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مقام میم کی زبر کے ساتھ قیام کرنے اور قیام کرنے کی جگہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر مقام پر پیش ہو یعنی مقام ہو تو آپ اسٹیڈ فاسٹ ہیں، آپ ثابت قدم ہیں، اور اگر مقام کے پر زبر ہو تو آپ بنیادی طور پر کہیں پر پرماننٹلی ریزائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف پرماننٹ ریزیڈنس ہے، دوسری طرف اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ لیکن تصوف کی اصطلاح میں، اب جو ہمارے مقصد کی بات ہے، یہ تو لٹرل ٹرانسلیشن ہے، تصوف کی اصطلاح میں مقام میم کے زبر کے ساتھ، یعنی مقام بندے کا راہ حق میں قیام کرنا، بندے کا اس کے حقوق ادا کرنا اور حقوق کی رعایت کو ملحوظ رکھنے کو کہتے ہیں۔ مقام کیا ہے؟ مسٹکلی یہ ہے کہ بندہ گاڈ کے پاتھ پہ آ جائے اور گاڈ کے پاتھ پر وہ پرماننٹلی ریزائیڈ کرنا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے رائٹس ہیں، ہماری جتنی ڈیوٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم اللہ سے عہد کریں کہ ہم وہ ساری ڈیوٹیز ادا کریں گے۔ اور یہ جو ورڈ ہے رعایت کو ملحوظ رکھنا، اس کا مطلب ہے ہم ایکسٹریم کوشش کریں گے، ہم ایکسٹریملی کانشیس ہو جائیں گے۔ تو یہ پوئٹک ایکسپریشن ہے، کسی چیز کی رعایت کی جاتی ہے تو ہم ایکسٹرا مائل جاتے ہیں اس کا حق ادا کرنے کے لیے۔ تو مسٹکلی مقام صوفی پاتھ پر آ کر ایک عہد کر لینا کہ ہم اب اس پاتھ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پرماننٹلی ریزائڈ کریں گے، اور اللہ کی ساری ڈیوٹیز ہم جو اللہ کی طرف ہماری طرف ہیں وہ ہم پوری کریں گے ڈیوٹیز کو۔ تصوف کی اصطلاح میں مقام یعنی میم کی زبر کے ساتھ مقام بندے کا راہ حق میں قیام کرنا، اس کا حق ادا کرنا اور حقوق کی رعایت کو ملحوظ رکھنے کو کہتے ہیں، تاکہ بندہ اس مقام کا کمال حاصل کر لے۔ پس تصوف کے مقام میں سب سے پہلا مقام توبہ، دوسرا انابت، تیسرا زہد اور چوتھا توکل ہے، اور ایسے ہی دوسرے مقام ہیں۔ اب داتا صاحب صوفی سٹیشنز کی ایک ہائرارکی ہمیں دے رہے ہیں۔ صوفی سٹیشنز یعنی مقام، بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اب میں اللہ کے پاتھ پہ سٹرگل کروں گا اور میں اس پہ رہوں گا بالکل، تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دیر از اے ہائرارکی، جو پہلا مقام ہے وہ توبہ کا ہے۔ توبہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، جو گناہ میں کرتا ہوں یا اللہ معافی مانگتا ہوں اور اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا سٹیشن ہے انابت۔ انابت ہے گاڈ سے ہائر لیول کانشسنس اور کنیکشن، یہ بھی توبہ کا ہی کمپوننٹ ہے۔ داتا صاحب توبہ کے چیپٹر میں بتائیں گے، عام آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کے ولی انابت میں جاتے ہیں، تو وہ ایک بڑا کنیکشن اور ایک بڑا رجوع ہوتا ہے، ایک بڑا ریٹرن ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ بھی ایک ریٹرن ہی ہے فار دیٹ میٹر۔ تو توبہ میں ہم ترک گناہ کرتے ہیں، یہ پہلا سٹیشن ہے۔ دوسرا سٹیشن انابت، جو کہ گریٹر کنیکشن ہے اور ایک گریٹر ریٹرن ہے ٹورڈز آل مائٹی اللہ۔ تیسرا زہد، زہد میں آپ اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے ڈیٹیچمنٹ اختیار کر لیتے ہیں، آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا توکل، توکل میں آپ اللہ کے علاوہ کسی اور شے پر ریلائی نہیں کرتے، صرف اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں۔ تو یہ سٹیشنز کی ایک ہائرارکی ہے جو داتا صاحب اس کتاب کے آخری حصے میں کچھ حد تک اور بھی بیان کریں گے۔ ابھی انہوں نے 4 سٹیشنز ہمیں بتا دی ہیں،
توبہ، انابت، زہد، توکل۔ تو دادا فرماتے ہیں بس صوفی کو جائز نہیں سچی توبہ کیے بغیر انابت کا دعویٰ کرے، اور سچی انابت کے بغیر زہد کا دعویٰ کرے، اور زہد کے بغیر توکل کا۔ یعنی یہ جو صوفی سٹیشنز ہیں یہ سائملٹینیسلی شاید آپ کو نہیں ملیں گے، آپ ایک سٹیشن سے گریجویٹ کر کے دوسرے سٹیشن پر آؤ گے، اور پھر تیسرے اور چوتھے۔ یہ دیز آر لائک اٹس لائک اسٹیئر کیس، آپ ایک وہ رنگ آف دا لیڈرز آپ جو ہیں وہ کلائم کر رہے ہو۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں جبریل علیہ السلام کی نسبت خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہم میں سے بھی ہر ایک کا معین مقام ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے بھی مقام اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح صوفی جب وہ مقامات والے دوڑ میں آئے گا تو جو توبہ والا ہے وہ توبہ تک رہے گا، جو انابت والا ہے وہ انابت میں رہے گا، جو زہد والا ہے وہ زہد میں رہے گا، جو توکل والا ہے وہ توکل میں رہے گا۔ اسی طرح اینجلز کے بھی سٹیشنز ہیں، اور جبریل امین کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا ایک سٹیشن ہے جہاں پر ہم ہیں، اور جبریل امین کا سٹیشن سب سے لافٹی ہے، سدرۃ المنتہا پر وہ قیام کرتے ہیں، یہ ان کی رینج ہے، اللہ کے بالکل قریب ہے وہ۔ تو صوفی سٹیشن بنیادی طور پر انسان جب مسٹیکل پاتھ پر آ کے عزم کر لیتا ہے کہ اب میں اس پہ چلوں گا، تو پھر وہ اس کو مائل سٹونز جو ملتے ہیں وہ صوفی سٹیشنز ہیں، وہ مقام ہیں۔ اب حال کے بارے میں داسا بات کریں، حال کی تحقیق۔ حال وہ کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر طاری ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اپنی کوشش سے اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور جب وہ کیفیت چلی جاتی ہے تو تکلف اور کوشش سے اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ مقام میں بندے کی اپنی سٹرگل ہے کہ یہ میں کروں گا۔ حال میں ڈائریکٹلی اللہ رب العزت آپ کے اوپر آپریٹ، اپنی عطا کچھ کر رہے ہیں، بلیسنگز اپنی دے رہے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جس کی بہت ہی ایک بگنرز والی اگزامپل یہ ہے کہ جب ہم کسی مزار میں جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر توجہ ہو رہی ہے، بعض اوقات لگتا ہے ہمیں نہیں ہو رہی، حالانکہ ہر ولی ہی توجہ کر رہا ہوتا ہوگا، ہمارا ریسیور شاید فلاڈ ہوتا ہوگا، لیکن ہم اپنی کوشش سے توجہ کو لا نہیں سکتے کہ ہمیں فیل ہو کہ یہ اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے کہ ہم توجہ کو ریسیو کر لیں، اور یہ اللہ ہی کی وہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں توجہ نہ ملے۔ تو وہ جو رونا ہمیں آ رہا ہوتا ہے ہم فوری طور پہ اس رونے سے رک نہیں سکتے، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو ہم رو کے منہ بنا کے رونا طاری بھی نہیں کر سکتے۔ وی کانٹ ڈو اٹ آنیسٹ، مطلب سیدھی سی بات ہے، مطلب اس کو بھی آپ نکال دیجیے گا۔ کئی دفعہ جب میں سلام پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کنیکشن نہیں ہے، کئی دفعہ لگتا ہے کہ بڑا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور میرا آئی ایم شیور کہ لسنرز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا کہ آج تو حال وہ کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر طاری ہوتی ہے۔ دل پر ایمفسس بہت زیادہ ہے۔ دل مسلم مسٹسزم میں ایک تھنکنگ آرگن ہے جو کہ کام کر رہا ہے باقاعدہ، سیٹ آف کانشسنس ہے، وہ لائف لیس نہیں ہے۔ حال وہ کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر طاری ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اپنی کوشش سے اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو تکلف اور کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ پس مقام سے مراد راستہ اور مجاہدے کے محل میں طالب کا قیام، اور عمل کے مطابق بارگاہ حق میں اس کا درجہ ہے۔ اور حال سے مراد بندے کے دل میں مجاہدات کے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل اور لطف کا طاری ہونا ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں مقام پھر کیا ہے؟ مقام ہے کہ آپ پاتھ پر چل رہے ہو اور آپ مجاہدہ کر رہے ہو اور آپ عمل کر رہے ہو، اور آپ کے عمل کا جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ آپ کو صوفی سٹیشن دے کر عطا کریں گے وہ مقام ہے۔ تو مقام میں آپ کی ایفرٹ
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا متعین مائل سٹون یا صوفی سٹیشن. جبکہ حال جو ہے اس میں کوئی مجاہدہ نہیں، آپ نے خود کوئی ایفرٹ نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ فضل اور لطف بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو وہ لطف آپ پر طاری ہو جاتی ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مقام من جملہ اعمال ہے. مقام کیا ہے؟ اٹ از یور ڈیڈز، آپ کی ڈیڈز ہیں وہ. اور حال من جملہ افضال ہے، افضال فضل کی جمع ہے. تو مقام آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کی ڈیڈز ہیں، اور حال جو ہیں وہ اللہ کے فضل ہیں، اللہ کا لطف ہے وہ. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقام بندے کے اعمال سے متعلق ہے، اور حال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، جس میں کسی کوشش اور عمل کو دخل نہیں. پس صاحب مقام اپنے مجاہدے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، صاحب حال اپنی صفات سے فانی ہوتا ہے. جو صاحب مقام ہے وہ مجاہدہ کر رہا ہے، مجاہدہ کس کی صفت ہے؟ اس بندے کی اپنی صفت ہے وہ. لیکن جو صاحب حال ہوتا ہے وہ اپنی صفت کو گیو اپ کر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو صاحب مقام مجاہدے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، صاحب حال اپنی صفات کو فنا کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا قیام رب تعالیٰ کی عطائی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. تو جو صاحب حال ہے وہ اللہ کی عطا، جس کو وہب بھی کہتے ہیں. وہبی ایک ہوتا ہے کسبی مینز یور اون اسٹرگل، وہبی Allah's عطا، Allah's mercy، Allah's blessing. اچھا، اب یہ ڈیبیٹ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک طرف مجاہدہ ہے اور دوسری طرف حال ہے. حال ڈائریکٹ ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ کوشش سے کوئی بھی صوفی کلیم نہیں کرتا یہ میں اپنی کوشش کروں. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا حال جب ایک شخص کو مل جائے تو کیا حال پرماننٹ ہوتا ہے یا حال جو ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ میں اختلاف ہے. کچھ اولیاء اللہ کا خیال ہے کہ جب آپ کو حال مل جائے تو وہ پرماننٹلی پارٹ بن جاتا ہے، آپ کا انٹیگرل پارٹ آف یور ایٹریبیوٹ بن جاتا ہے. اور کچھ اولیاء اللہ کا خیال ہے کہ حال ٹیمپرری ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا. اسٹیشن پرماننٹ ہو سکتا ہے، حال ٹیمپرری ہوتا ہے. اب داتا صاحب دونوں کے آرگومنٹس بتائیں گے. داتا صاحب خود کیونکہ جنیدی ہیں تو داتا صاحب جنید بغدادی والی ٹیک کی طرف داتا صاحب کا ٹلٹ ہے، لیکن داتا صاحب دونوں آپ کو آرگومنٹس بتائیں گے پہلے، اور پھر ایک اور چھوٹی سی ڈیبیٹ ہے. تو اب ڈیبیٹ کیا ہے؟ کیا حال پرماننٹ ہے؟ اردو میں کہتے ہیں کیا حال ایک دوامی کیفیت ہے، اس کو دوام ہے، یا وہ عارضی ہے؟ ناصر فرماتے ہیں مشائخ کا اس بارے میں اختلاف ہے. ایک گروہ تو حال کے دوام کو جائز رکھتا ہے، ایک گروپ کہہ رہا ہے حال پرماننٹ، دوسرا گروہ اس کے دوام کو جائز نہیں سمجھتا. حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ دوام حال کو روا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت، شوق، قبض، بست یہ سب احوال ہیں. اگر ان کا دوام جائز نہ ہو تو محب نہ ہو اور نہ مشتاق. اور جب تک یہ حال بندے کی صفت نہ ہو جائے تب تک حال کے نام کا اطلاق بندے پر نہیں. آپ دا صاحب حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے آرگومنٹ کو لے کے آئے ہیں. حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ حال پرماننٹ ہے. اب اس کے وہ دو ایگزامپلز لے کے آئے ہیں، سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں. حضرت حارث محاسبی کہہ رہے ہیں حال پرماننٹ ہے کیونکہ پہلے وہ حال 3-4 حال کی کائنڈز بتا رہے ہیں. لو، شوق بھی لو کی ایک فارم ہے. قبض اور بست یہ اسپرچول ٹرمینالوجی داتا صاحب آگے جا کے بتائیں گے،
لیکن قبض وہ حالت ہے جب دل کو تنگ کیا جاتا ہے, بست میں دل کو کھولا جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ دادا صاحب بتائیں گے. تو حضرت حارث محاسبی کہہ رہے ہیں کہ محبت, شوق, بست, یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں, اگر یہ پرماننٹ نہ ہوتی تو پھر ہم لور کو کبھی لور نہ کہتے, کیونکہ لور کو تو ہم ہر وقت لور کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایز اے لور. اور لو ایک حال کی کیفیت ہے, ایک سٹیٹ ہے. تو اگر یہ عارضی ہوتی تو ہم لور کو پھر لور نہ کہتے ہر وقت. مشتاق کو مشتاق نہ کہتے, مشتاق کہتے ہیں جو اللہ کے شوق میں اور اللہ کے انتظار میں وہ بےتاب ہے. تو ہم صوفی پاتھ پر چلنے والے لور کو ہر وقت لور کہتے ہیں. جو اللہ کا انتظار کر رہا ہے مشتاق, اس کو ہر حال میں مشتاق کہتے ہیں. تو اگر ہر حال میں یہ مشتاق ہیں تو کیوں ہیں ہر حال میں مشتاق, کیوں ہیں ہر حال میں محب؟ کیونکہ ان کے پاس پرماننٹ سٹیٹ ہے انتظار کرنے والی, پرماننٹ سٹیٹ ہے اللہ سے محبت کرنے والی, اس لیے. تو یہ, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب تک حال بندے کی صفت نہ ہو, جب تک کوئی سٹیٹ بندے کی ایٹریبیوٹ نہ بن جائے, جب تک کوئی بھی سٹیٹ, صوفی سٹیٹ جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, وہ بندے کا ایٹریبیوٹ نہ بنے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بندہ یہ سٹیٹ رکھتا ہے. سٹیٹ کا پرماننٹلی بندے کی صفت بننا چاہیے, اس کو بندے کی ایٹریبیوٹ بننا چاہیے. لو کو بندے کی ایٹریبیوٹ بن جانا چاہیے. Are we all there? ہاں. تو حارث محاسبی کہہ رہے ہیں حال تو اس وقت تک حال ہے ہی نہیں جب تک وہ کسی کنٹینر کے اندر ریزائیڈ نہ کر رہا ہو یا صفت کے لیول کے اوپر. اور وہ کب ریزائیڈ کرے گا؟ جب وہ پرماننٹلی ریزائیڈ کرے گا. تو اب یہاں سے ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. حال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. حارث محاسبی کہہ رہے ہیں یہ عطا کسی کنٹینر کے اندر, کسی کنٹینر ہیومن باڈی جو بھی, اس کے اندر صفت بن کر یہ پرماننٹلی ریزائیڈ کرتی ہے. پھر ہم لو جو کہ ایک سٹیٹ ہے اس کو ہم لور کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لو ہے. جو انتظار کر رہا ہے اس کو ہم مشتاق کہتے ہیں. جو شوق اللہ کا رکھتا ہے اس کے ہم نے نام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ کا پرماننٹ ہونا ضروری ہے. اگر یہ اسٹیٹ پرماننٹ ہو کے ایٹریبیوٹ بن کر مینیفیسٹ نہ کرے تو پھر یہ اسٹیٹ ہی نہیں ہے, پھر یہ حال ہی نہیں ہے. اچھا, اب دا صاحب کہتے ہیں جو کچھ حضرت عثمان سیرفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف ہے. حضرت ابو عثمان سیری رحمت اللہ علیہ, ان کا عربک میں دادا صاحب نے کوٹ دیا ہے, ترجمہ نہیں دیا, لیکن دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو عثمان سیری بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ حارث محاسبی کہہ رہے ہیں. اب دوسرا اسکول آف تھاٹ جو کہ جنید بغدادی کا ہے. دوسرا گروہ حال کے دوام کو جائز نہیں سمجھتا, دوسرا گروپ حال کو پرماننٹ نہیں سمجھتا. چنانچہ ان میں سے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں احوال بجلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں دوام نہیں ہوتا, اگر وہ باقی رہیں تو یہ نفس کی بات اور طبیعت کی ہوس ہے. حال جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں, دے آر لائک بجلیاں جب پڑتی ہیں تو ایک دم بندے کو تبدیل کر دیتی ہیں, اور پھر بندہ واپس اپنی سٹیٹ میں نارمل بھی ہو جاتا ہے جب وہ سٹیٹ سے نکلتا ہے. ایسے ہی مطلب ابھی تک تو یہی دیکھا گیا ہے. تو شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ لائٹ جیسے بجلیاں ہوتی ہیں ویسے ہیں یہ, اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ باقی رہ جائیں, یعنی یہ میرے پاس رہ جائیں, تو وہ گریڈی ہے, وہ ہوس کا شکار ہے. کیونکہ بندے کو اسپرچوالٹی میں بھی گریڈی نہیں ہونا چاہیے, مسٹسزم میں بھی گریڈی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے دیا ہے, اور اگر وہ سٹیٹ کو اللہ نے واپس لے لیا ہے تو خوش رہو اس پہ بھی.
ایک گروہ اس کے متعلق، یہ دوسرا گروپ وہی جو کہہ رہا ہے کہ حال ٹیمپرری ہے، ایک گروہ اس کے متعلق یوں کہتا ہے حال اپنے نام کی طرح ہوتا ہے، یعنی جب وہ دل پر طاری ہوتا ہے تو جھٹ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ حال کہتے ہی پریزنٹ ٹینس کو ہیں، جیسے وہ آتا ہے پھر وہ اس نے ماضی بھی بننا ہے۔ ہم نے ان سٹیٹس کا نام حال رکھا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ایک پریزنٹ ٹینس کا فینومینن ہے، ایک پریزنٹ ٹائم کا فینومینن ہے۔ تو حال جیسے آتا ہے وہ دل پر تو جھٹ زوال پذیر، وہ ایک دم پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب داتا صاحب اس کی فردر ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ حال کو بندے کی ایٹریبیوٹ بن جانا چاہیے، اور وہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ نہ بنتی تو ہم لور کو لور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لو اس کے اندر تھا ہر وقت۔ اب یہ دوسرا گروپ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، اور اس آرگومنٹ کا بھی جواب دے گا کہ کیا یہ ایٹریبیوٹ بن جاتی ہے بندے کی، یہ جواب اس کا دے گا۔ داسا فرماتے ہیں لغت میں حال وہ عارضی کیفیت ہے جو دل پر طاری ہو جائے اور جلدی زوال پذیر ہو جائے، اور جو کیفیت باقی رہ جائے وہ صفت ہوتی ہے۔ حال کیا ہے؟ لٹرلی سپیکنگ جو دل پر طاری ہو اور پھر گزر جائے، اور جو ریزیڈیو رہ جائے باقی، وہ آپ کی ایٹریبیوٹ ہوتی ہے، وہ حال نہیں ہوتا اصل میں۔ جو باقی رہ جاتا ہے وہ ریزیڈیو ہوتا ہے، اور وہ ریزیڈیو آپ کی ایٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ موصوف کون ہے؟ کنٹینر۔ صفت ہے ایٹریبیوٹ۔ ایٹریبیوٹ اور ہیومن۔ صفت کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ کنٹینر، یہاں پہ ہیومن۔ صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس بات میں موصوف کا صفت سے زیادہ کامل ہونا لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا ہم آرام سے ایک دیکھ لیں۔ حال کی کیفیت آئی، حال کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ آ کر چلا گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ صفت۔ صفت کو اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے ہیومن چاہیے، اور بائی ڈیفینیشن ہیومن بینگز آر سپیریئر دین دی ایٹریبیوٹس، کیونکہ ہیومن کنٹینر ہے نا، اس نے اس صفت کو اٹھایا ہوا ہے جس کو وہ مینیفیسٹ کرے گا۔ تو بائی ڈیفینیشن ہیومن سپیریئر ہے اپنی ایٹریبیوٹ سے، اور ہیومن ان ریلیشن ٹو دا ایٹریبیوٹ زیادہ پرفیکٹ بھی ہے۔ موصوف، اچھا صاحب کے کہہ رہے ہیں صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس بات میں موصوف کا صفت سے زیادہ کامل ہونا لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے، کیونکہ موصوف کا کمال اس کی ذاتی صفات کو بروئے کار لانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور صفات ذاتیہ کو بروئے کار لانا فضل و لطف الہی پر موقوف ہوتا ہے، اور فضل و لطف عارضی اور وہابی کیفیت ہے، نہ کہ صفت، اور یہ صفات آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ورڈز کو چھوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کر لیں صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے حضرت حارث محاسبی کا آرگومنٹ ذہن میں رکھیں۔ حارث محاسبی کہہ رہے ہیں جب تک حال بندے کی صفت نہیں بنتی وہ حال ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرے بزرگوں کا آرگومنٹ، جنیدی اسکول کا آرگومنٹ داتا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں ابھی، دوسرے اسکول کا۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں حال کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نا۔ اب وہ بندے کے اوپر آیا اور وہ واپس چلا گیا، بندے کے پاس کیا رہے گی؟ بندے کی صفت، اور بندہ بائی ڈیفینیشن اپنی صفت سے زیادہ کامل ہے، زیادہ پرفیکٹ ہے۔
اگر یہ حال جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ پرماننٹلی بندے کی صفت بن جاتا تو کیا ہم کہتے کہ بندہ ان صفات سے سپیریئر ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے. بندہ ان صفات سے سپیریئر تو نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں. نو. حال کیا ہے؟ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے، اللہ کی پرسنل ایٹریبیوٹس میں سے بلیسنگز جو بندے پر نازل ہو رہی ہیں. اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نازل ہونے والی ایٹریبیوٹس کو کیپچر کر لیا اور میں نے سمو لیا ان کو، تو یہ تو بائی ڈیفینیشن پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی اگر لو اللہ نے اتارا ہے تو ہم اپروکسیمیٹلی تو کسی بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم گاڈ کے لور ہو، لیکن ریئل سینس میں ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو لو اس نے اتارا ہے وہ ہم کیپچر ہی نہیں کر سکے کبھی بھی. اگر ہم کیپچر کر پاتے نعوذ باللہ تو یہ شرک کی کیفیت ہے. سمجھ؟ یعنی داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں کہ وہ لاجیکل وہ ٹولز کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں اب کیا کہہ رہے ہیں وہ. حال عارضی کیفیت ہے جو دل پر طاری ہوتی ہے، جلدی زوال پذیر ہو جاتی ہے. جو کیفیت باقی رہ جائے وہ صفت ہوتی ہے. جو باقی رہ جاتا ہے ریزیڈیو، وہ صفت ہوتا ہے. صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس بات میں موصوف کا صفت سے زیادہ کامل ہونا لازم آتا ہے. عام طور پہ بندہ جو ہے اپنی صفت کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، لیکن یہ محال ہے. کب محال ہے؟ کب امپاسبل ہے؟ بندہ صفات ذاتیہ کو بروئے کار لا ہی نہیں سکتا. جو اللہ کی صفات ہیں ان پر کیسے آپریٹ کر سکتا ہے وہ؟ صفات ذاتیہ تو فضل و لطف الہی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور فضل و لطف عطائی کیفیت ہے، نہ کہ بندے کی صفت. کیونکہ بندے کی صفات آتی جاتی رہتی ہیں، بندہ بھی حادث ہے نا. داتا صاحب نے 2 لیولز کے اوپر ہمیں سمجھایا ہے. ایک بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، بندہ حادث ہے. بندہ خود اپنی ذات میں ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری شے کسی بھی چیز کو پرماننٹلی ویسی نہیں پکڑ سکتی بائی ڈیفینیشن. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگ ہمارے پہ اتر رہی ہے وہ اترتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے جاتے ہیں. وہ اللہ کی بلیسنگ بندے کی صفت اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ موصوف یعنی کنٹینر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو اٹھا ہی نہیں سکتا بائی ڈیفینیشن. ہم اپنی صفات کو تو اٹھا سکتے ہیں اور مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاورز، اللہ تعالیٰ کی عطائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم پرفیکٹلی کیری ہی نہیں کر سکتے، پوزیس ہی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حال جو ہے وہ ٹیمپرری رکھا ہوا ہے. وہ پاور ٹیمپرری ہے، ورنہ ہم اڑ جائیں گے. تو جنیدی تصوف نے، اچھا حالانکہ حارث محاسبی کے اسٹوڈنٹ ہیں حضرت جنید بغدادی خود، مگر جنید بغدادی ڈس ایگری کر رہے ہیں اور داتا صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس ایکسپلینیشن میں کہ حال بجلیوں کی طرح ہیں. بندہ کبھی بھی پرماننٹلی ایک سٹیٹ میں رہ ہی نہیں سکتا. وہ اس نور کی تپش کو، ریڈیشن کو ہی برداشت نہیں کر پائے گا اگر وہ پرماننٹ ہو جائے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بجلیوں کی طرح آ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں فائدہ دے کر، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تب ہماری کلینزنگ ہو جاتی ہے اور وہ واپس وہ ریٹرن ہو جاتا ہے ان بجلیوں کا. تو 2 سکولز آف تھاٹ ہیں. دونوں سکولز آف تھاٹ کو داتا صاحب غلط نہیں کہہ رہے، لیکن داتا صاحب کا ٹلٹ جو ہے وہ جنیدی سکول آف تھاٹ کی طرف ہے. حارث محاسبی کے آرگومنٹ کو بھی انہوں نے اتنے ہی زور سے پیش کیا ہے، مگر یہ آرگومنٹ جو ہے کہ کیفیت تو دل کی ہے مگر یہ پرماننٹ نہیں ہے. اچھا، ایک ڈیبیٹ اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو کہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے.
اگر ہم اللہ کی طرف سے اترنے والی پاورز کو، کیفیات کو پرماننٹ سمجھیں تو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ بندے میں حلول کر گئی ہے. ایک یہ ڈاؤٹ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ جو پاور ہے وہ بندے کے اندر وہ مکس نعوذ باللہ ہو گئی ہے. تو داتا صاحب اب یہ بتائیں گے کہ حارث محاسبی بھی جب حال کو پرماننٹ کہتے ہیں تو وہ پرماننٹ ان معنوں میں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ نعوذ باللہ فزیکل کوئی اللہ کے ساتھ یونین ہوتی ہے، ان معنوں میں وہ بھی نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے جی. تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ فرق یہاں اس لیے بیان کر دیا ہے کہ صوفیاء کی عبارات میں اور اس کتاب میں جہاں حال اور مقام کے الفاظ آ جائیں تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان سے کیا مراد ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اب اسٹوپڈ نہیں رہنا، حال اور مقام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جہاں جہاں پہ بھی یہ ورڈ آئے گا تو سمجھ جانا ہے اس کا کیا مطلب ہے. مقام مجاہدے اور حال جو ہے وہ اللہ کی عطا، اور حال ہی اصل میں مشاہدہ بھی حال ہی ہے، ایک اسی کی ایک وہ ہے مینیفیسٹیشن. حارث محاسبی نے کہا تھا، اصل میں ڈیبیٹ کس پہ ہو رہی تھی؟ رضا کے اوپر. حارث محاسبی نے کہا تھا کہ رضا حال ہے، دل کی سٹیٹ ہے، اور کچھ اولیاء اللہ نے کہا تھا یہ مقام ہے، یہ سٹرگل ہے. اب داتا صاحب رضا کے بارے میں، اصل میں ڈیبیٹ تو رضا کی تھی، رضا کے بارے میں اپنا فائنل آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. فی الجملہ یہ اچھی طرح جان لو کہ رضا مقامات سلوک کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے. رضا جو ہے وہ صوفی مقامات کی کلمینیشن ہے اور صوفی سٹیٹس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. داتا صاحب نے یہ اپنی تھرڈ اوپینین دی ہے جو کہ بہت خوبصورت اور کمپریہنسو ہے. ہاں یہ ویسا کراس روڈز ہے، اور کار اپنی کوشش سے رہے ہیں اور پھر اللہ کا فضل بھی نمودار ہوتا ہے. فی الجملہ ایک جملے میں یہ اچھی طرح جان لو رضا مقامات سلوک کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، اس کی ایک طرف کسب اور مجاہدہ، دوسری طرف محبت و غلبہ و اشتیاق ہے. اس سے بالا تر اور کوئی مقام نہیں، اور یہاں آ کر انسان کے تمام مجاہدات ختم ہو جاتے ہیں. بس اس کی ابتدا تو بندے کے کسب اور ریاضت سے ہوتی ہے اور انتہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام پر. داتا صاحب نے پوری ڈیبیٹ کو ریپ اپ کر دیا. رضا کیا ہے؟ ایک درجے میں وہ صوفی سٹیشن ہے، صوفی سٹیشنز کی کلمینیشن، اور دوسرے درجے میں وہ صوفی سٹیٹس کی بگننگ ہے، مسٹیکل سٹیٹس کی. ایک طرف ہیومن سٹرگل ہے، رضا کے ایک طرف ہیومن سٹرگل ہے کہ بندہ سٹرگل کر رہا ہے، اور دوسری طرف ڈیوائن لو ہے اور اللہ کا انتظار ہے اور اللہ کی کیفیات اور اللہ کا فضل ہے. اور یہ ایک ایسا کراس روڈز ہے کہ اس کے بعد بندے کی تمام پینز ختم ہو جاتی ہیں، سٹرگلز ختم ہو جاتی ہیں. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں رضا کی بگننگ تو بندے کی ایفرٹ ہے، مگر رضا کی کلمینیشن اللہ کا انعام ہے. اب یہاں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے، داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے. سالک نے یعنی سیکر نے رضا کی ابتدا میں جب خود اپنی طرف دیکھا ہو، اب وہ رضا انیشل سٹیج پہ ہے، سالک نے رضا کی ابتدا میں جب خود اپنی طرف دیکھا ہو تو سمجھا ہو کہ رضا بھی ایک مقام ہے، اور جب اس نے اپنی رضا کی انتہا میں حق تعالیٰ کی طرف دیکھا ہو تو کہہ دیا ہو رضا تو حال ہے. اولیاء اللہ کی ڈیبیٹس کو نپٹا رہے ہیں داتا صاحب، ریزالو کر رہے ہیں. یہ کسی کتاب میں نہیں ہوگا، یہ داتا صاحب کر رہے ہیں، اور بہت بڑے مسٹیک ہیں داتا صاحب، خدا کی قسم. حارث محاسبی ایک پلر،
جنید بغدادی ایک پلر، ان کے اسٹوڈنٹس آپس میں آرگومنٹ چل رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ جی حال دل ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں وہ اسٹیشن ہے۔ داتا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ داتا صاحب کہہ رہے ہیں جب سیکر سٹارٹ میں اپنی محنت کر رہا تھا اور اپنی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کو رضا ایک مقام لگا، اور جب وہ آگے بڑھا اور اللہ کے فضل پر نظر گئی، اللہ کے انعام پر نظر گئی تو رضا ایک انعام لگا۔ جب بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو رضا مقام لگتا ہے، اور جب رب کے انعام پر دیکھتا ہے تو رضا ایک حال لگتا ہے، ایک سٹیٹ لگتی ہے وہ۔ تو پھر دادا صاحب نے کیا کر دیا کہ یہ تو ایک ہی ریالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ اس کتاب کا ایک سب سے بڑی کنجی داتا صاحب ڈائیکوٹمیز کو بریک کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور میننگ، یعنی اگر ایک آپ کے سامنے کوئی چیز ہے جس کے اندر لائٹ ہے تو وہ دھماکہ کرتے ہیں اور اس کے شیل کو اڑا کے صرف لائٹ آپ کو دے دیتے ہیں، یہ لو لائٹ، اصلی چیز تو وہ ہے نا، پیور فارم۔ یہ جو شیپس ہیں یہ تو نہیں ہے اس کا ایسنس پکڑو۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت محاسبی کا مذہب تصوف کے اصول میں یہی ہے۔ اصل میں حضرت محاسبی بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے، اور طریقت کے باقی معاملات میں انہوں نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ البتہ جن عبارات اور معاملات میں خطا کا وہم ہوتا ہے گو ان کی اصل درست ہی ہو، آپ مریدوں کو ان سے منع کرتے تھے۔ تو کہہ رہے تھے کہ حارث محاسبی نے بھی، یہ ورلڈ کی لیول کی ڈیبیٹس ہیں، اور حارث محاسبی خود اتنے کوشس تھے، ہی واز سچ اے کوشس مسٹک، کہ اگر ورڈ کے لیول کی بھی کوئی ڈیبیٹ یا پرابلم یا کوئی ڈائیکاٹمی ہوتی تھی تو وہ مریدوں کو روک دیتے تھے کہ ورڈ، غلط ورڈ میں بھی نہ پھنسو، چاہے ورڈ کے پیچھے میننگ ٹھیک ہوتا۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حارث محاسبی بھی بالکل ٹھیک سینٹ ہے، اور وہ خود بھی بڑے کوشش تھے، لیکن دادا صاحب نے ڈیبیٹ کو نپٹایا ہے۔ میں پھر آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ اگر ہم حال کو ایک پرماننٹ سٹیٹ سمجھیں گے جو کہ حارث محاسبی سمجھتے تھے، تو اس سے ایک شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی کوئی تجلی یا کچھ بندے کے ساتھ مکس ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی بھی میننگ کے لیول پر ہمارے ساتھ ہیں، تو اب وہ ان کا واقعہ لے کے آئے ہیں کہ تاکہ واقعے سے مزید کلیریفیکیشن ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز ابو حمزہ بغدادی جو آپ کے مرید تھے آپ کے پاس آئے، وہ سما سننے والے صاحب کمال مرد تھے۔ ابو حمزہ بغدادی کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے، دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حارث محاسبی کے پاس ابو حمزہ بغدادی آئے، اور وہ قوالی اور سما بڑے شوق سے سنتے تھے۔ حضرت محاسبی نے ایک شاہ مرغ رکھا ہوا تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ حضرت محاسبی کے پاس ایک بہت بڑا مرغ تھا جو بانگ دیتا تھا۔ اس وقت اس مرغ نے بانگ دی، ابو حمزہ نے نعرہ مارا تو حضرت محاسبی سخت ناراض ہوئے۔ اب جب ایک مرغ نے بانگ دی تو حضرت ابو حمزہ بغدادی جو کہ سما بہت سنتے تھے، تو ان کو اس آواز سے بھی وہی کیفیت پیدا ہوئی جیسے رب کے کلام سے کیفیت پیدا ہوتی تھی، تو وہ اسی کیفیت میں چلے گئے۔ لیکن حضرت محاسبی سخت ناراض ہوئے اور چاہا کہ چھری سے مرغ کو ذبح کر دیں، کہ یہ مرغ کو ذبح کر دیں فوری طور پہ، مگر مریدوں نے ہاتھ پاؤں پکڑ کر مرغ کو تو بچا لیا، مگر آپ نے ابو حمزہ سے سخت غصے میں فرمایا، اے مردود تو کافر ہو گیا، دوبارہ اسلام لا۔ مریدوں نے عرض کی، اے شیخ ہم سب تو ان کو خاص اولیاء اور موحدین یعنی توحیدیوں میں سے سمجھتے ہیں، آپ کو ان کے اسلام کے متعلق یہ تردد کیسے پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کے اسلام کے متعلق کوئی تردد نہیں، اور ابو حمزہ میں بظاہر سوائے خوبی کے اور کچھ نہیں، اور اس کے باطن کو بھی میں توحید میں غرق دیکھتا ہوں،
لیکن اسے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو حلولیوں کے خیال سے مشابہ ہو اور ان کی باتوں کا اس کے عمل میں کوئی نشان ظاہر ہو. کہ ایک مرغ جو عقل نہیں رکھتا اپنی طبعی عادت اور خواہش کے مطابق بانگ دیتا ہے، اسے اس کی آواز سے ناحق سماع کی حالت کیوں پیدا ہوئی؟ ہاں نہیں، لیکن یہ آرگومنٹ کیا ہے؟ پیچھے آرگومنٹ کیا تھا؟ ابو دا صاحب کہہ رہے ہیں حارث محاسبی بھی کہتے یہ ہیں کہ حال پرماننٹ ہے، مگر وہ ان معنوں میں پرماننٹ نہیں کہتے کہ خدا کے ساتھ بندہ کسی یونین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مخلوق خدا کے ساتھ یونین میں ہوتی ہے. تو دادا صاحب ایک واقعہ لے کے آئے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ ابو حمزہ بغدادی قوالی سننے والے ہیں، یعنی وہ اس آواز کو سنتے ہیں جو کہ خدا کا کلام پڑھتی ہے. اب ایک مرغ نے بانگ دی، انہوں نے اس بانگ کو یوں لیا جیسے خدا ہی کی طرف سے کوئی آواز ہے. حلولیوں کا یہ مذہب تھا ہماری جتنی آوازیں ہوتی ہیں، ایون اینیملز کی آوازیں فار دیٹ میٹر، نعوذ باللہ، خدا ان میں مکس ہوتا ہے تو وہ آواز نکلتی ہے، نعوذ باللہ. خدا مخلوق کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہے کہ وہ فزیکل یونین ہوتی ہے تو وہ آواز، یعنی وہ خدا کی آواز ہوتی ہے جو کہ اس وقت اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. تو حضرت حارث محاسبی جو کہ خود قائل ہیں کہ حال پرماننٹ ہے، لیکن وہ اصل میں کتنے کوشش ہیں توحید بچانے کے لیے کہ اپنے سٹوڈنٹ کو جو بہت بڑا سٹوڈنٹ ہے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یار مرغ نے تو صرف اپنی فزیکل نیچر کے تحت اس نے بانگ دی ہے، اور تم حلولیوں کی طرح تمہارے پر حال طاری ہو گیا ہے کہ ہر آواز اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو میں اس کی کریشن، اس کی ایکسٹسی میں چلا جاؤں. یہ تو غلط ہے. اور جب لوگوں نے چھڑایا تو انہوں نے کہا کہ یہ باطن میں ٹھیک ہے، بالکل یہ ولی ہے، ظاہر میں بھی یہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک ایسا کام کیوں کیا کہ عام بگنر جو ہے اس کو ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ حلولیوں کو کاپی کر رہا ہے. He should have contained himself. ہاں، تو یہاں سے داس صاحب کا اگلا آرگومنٹ جس پہ ہم آج کی سیٹنگ ختم کریں گے کہ حال اگر طاری ہو لیکن وہ اس نوعیت کا طاری ہو کہ کسی غلط گروپ کی مشابہت پیدا ہو رہی ہو تو آپ نے حال کو روکنا ہے. بس کوشش کریں گے نا، یہ ابھی آگے آئے گا. یہ میں وہ یہی کہہ رہے ہیں، اصل میں تو رضا کی بات ہے نا، بات یہاں پہ رضا کی چل رہی ہے اصل میں. تو ہم نے کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ ہم سے راضی ہوں. تو ایک لیول پر ہماری ایفرٹ، دوسرے لیول پر وہ اللہ کا انعام ہے. تو ہم ایفرٹ کریں گے روکنے کا تو اللہ انعام کرے گا نا کہ رک جائیں گے ہم. یہ ہو رہا ہے. نہیں، حارث محاسبی تو کہتے تھے کہ صفت، حال کو صفت ہونا چاہیے، لیکن دادا صاحب کہہ رہے ہیں حال صفت نہیں ہو سکتی بندے کی. جنیدی تصوف بھی یہ کہہ رہا ہے. اور پھر دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حارث محاسبی بھی ورڈ کے لیول پر ڈس ایگری کر رہے ہیں. اصل میں یہ واقعہ دیکھیں، وہ بات وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ واقعہ وہ اس لیے لے کے آ رہے ہیں نا کہ اگر تو حال پرماننٹ ہوتا تو ابو حمزہ بغدادی پر وہ پرماننٹ ہی رہتا نا حال. وہ تو پرماننٹ ہی مینیفیسٹ کر رہے تھے. مرغ بھی بولتا تھا تو اسی حال میں، قوال بھی بولتا تھا تو اسی حال میں. تو اب ایک تو اس بات کا انکار ہے، ابو حمزہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پرماننٹ حال میں نہیں رہنا. کیوں؟ کیونکہ غلط فرقوں کو آپ مشابہت ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرماننٹ حال ان معنوں میں ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کی عطا ہے اس کو آپ پرماننٹلی اٹھا ہی نہیں پائیں گے، وہ ٹیمپرری ہی ہوگی. تو داسب کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا ایک مرغ جو عقل نہیں رکھتا، اپنی طبعی عادت، اپنی نیچر کے تحت خواہش کے مطابق بولتا ہے، اسے اس کی آواز سے ناحق سماع کی حالت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ باوجود کہ اللہ تعالی قابل تجزیہ اور تقسیم نہیں، اللہ ایک ہول ہے، اللہ کی ہر چیز ہولسٹک ہے، وہ کسی میں نعوذ باللہ پارٹس بن کر ظاہر نہیں ہوتی.
خداوند تعالیٰ قابل تجزیہ و تقسیم نہیں ہے کہ اس کا کچھ حصہ مرغ میں حلول کر گیا ہو اور عارف اس کو خدا کی آواز تصور کر کے وجد میں آ جائے. عارف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مرغ کو وجد میں آ جائے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے دوستوں کو اس کے کلام کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں، اور نہ اس کے اسلام کے علاوہ کسی چیز سے ان کو وقت اور حال حاصل ہوتا ہے. ایک اور بہت بڑا جملہ ہے، یہ دیکھیں. پہلے تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ ناقابل تجزیہ ہے، وہ کسی باڈی کے اندر فزیکلی وہ حلول نہیں کرتا، اور عارف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آواز آئے تو اس کو خدا کی آواز سن کر وجد میں آ جائے. اگلی بات، اللہ کے دوست اس کے کلام کے علاوہ کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اس کے اسلام کے علاوہ، اسلام کیا ہے؟ شریعت. اس کے اسلام کے علاوہ کسی چیز سے وقت اور حال بھی حاصل نہیں کرتے. وقت اور حال بھی دو مسٹیکل سٹیٹس ہیں. حال اور وقت بھی اسلام سے ہی ملتا ہے. اگر اسلام میں ایکسٹسی کے کچھ موڈز دیے ہوئے ہیں تو ہمیں ان ایکسٹسی کے موڈز کو ایکسس کرنا ہے، دوسروں کو نہیں کرنا. یہ صحیح ہے کہ اس کے دوستوں کو اس کے کلام کے سوا، یہاں پہ ورڈ کیا لے کے آئے ہیں؟ کلام، آواز نہیں لائے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہاں، اس کے کلام کے سوا کسی چیز سے آرام نہیں، اور اس کے اسلام کے علاوہ کسی چیز سے ان کو وقت اور حال حاصل نہیں ہوتا. اور نہ حق تعالیٰ اشیاء میں حلول اور نزول فرماتا ہے، اور نہ قدیم کا اشیاء حادثہ کے ساتھ اتحاد اور امتزاج جائز ہے. داتا صاحب تو ایک کلیئر انہوں نے توحیدی لائن لے لی ہے. آخر میں اگر ٹائم ہوا تو میں ایک چیز دوبارہ سے اگر مجھے بتائیے گا تو شاید. حق تعالیٰ اشیاء میں نہ حلول کرتا ہے، نہ وہ مکس ہوتا ہے، نہ وہ نازل ہوتا ہے، اور نہ قدیم کا اشیاء حادثہ کے ساتھ. ہم سارے قدیم کہتے ہیں کریٹر کو، جو ہمیشہ سے ہے، کریٹر. اشیاء حادثہ، حادث، جو کہ ٹیمپرری کریٹڈ بینگز ہیں. تو ٹیمپرری کریٹڈ بینگز کا کریٹر کے ساتھ کوئی اتحاد یا امتزاج نہیں ہو سکتا. امتزاج بھی کنیکشن کے معنوں میں، مکس. جب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں نا تو اس کو بھی امتزاج کہتے ہیں، رنگوں کا امتزاج. داتا صاحب نے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی بیان کی ہے تو وہ آیت ضرور اس کا ترجمہ یا اس کا وہ دیتے ہیں کہ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. حالانکہ آقا سرکار دو عالم اللہ کے بالکل قریب تھے، صرف ایک کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ یا دو، جو بھی وہ قرآنک ٹیکسٹ ہے اس کا مفہوم ہے. تو اگر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر بھی وہ اتنا فاصلہ بال برابر یا جتنا بھی رکھا گیا تو باقی تو کوئی کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. تو داسا فرما رہے ہیں کہ جب اس وقت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی نظر دیکھا تو کہنے لگے، اے شیخ اگرچہ میری اصل صحیح ہے، لیکن کیونکہ میرا فعل ایک گمراہ قوم کے فعل سے مشابہ تھا، اس لیے میں نے اس سے توبہ کر لی اور باز آیا. اسی قسم کی عجیب باتیں آپ سے مشہور ہیں جنہیں میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے، اور یہ طریق بہت ہی قابل ستائش ہے. اور یعنی حارث محاسبی کا پاتھ بھی بہت اچھا ہے. اور یہ پاتھ کون سا ہے؟ پاتھ آف رضا، اصل میں جس میں ہوشیاری اور صحف کو چھوڑے بغیر سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہی کامل سلامتی کی راہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے
اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کے مقام پر نہ کھڑا ہو. جو شخص تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کے مقام پر کھڑا نہ ہو. تہمت کا مقام کون سا ہے؟ بظاہر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پرسیپشن جا رہی ہے کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، تو وہ تہمت کا مقام ہے. تو اولیاء اللہ تو اگر ملامت کے کسی مقام پر ہوں تو ان کا باطن گاڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے نا. اگر کوئی بگنر جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرے جو کہ تہمت والا ہو تو اس کا انٹرنل بھی تہمت والا ہو جائے گا، نیگیٹو ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ لوگ اس کو کریٹیسائز کریں. اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگوں کو لگے کہ آپ دین کے راستے پر نہیں ہیں. جیسے ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہی کہ حلولی کیونکہ وہ کرتے تھے کہ ہر چیز میں اللہ کی آواز ہی ہے تو ان کو وہ ایکسٹیٹک ہو جاتے تھے. تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ابو حمزہ بغدادی کو کہیں کہ جی آپ حلولیوں کی طرح، یا ہم کوئی ایسا کام کریں لوگ کہیں کہ جی آپ فلانے گروپ کی طرح. تو عام طور پہ تہمت کے مقامات سے بچنا ہی چاہیے. دا صاحب کہہ رہے ہیں میں علی بن عثمان جلابی، دا صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنا نام اس لیے لکھتا ہوں تاکہ قاری مجھے دعا دے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دادا صاحب پر اپنا کرم خصوصی فرما، ان کے صدقے ہم پر کرم خصوصی فرما. میں علی بن عثمان جلابی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایسا ہی عمل نصیب ہو جیسے حدیث میں آیا ہے. لیکن یہ بات زمانے کے رسمی صوفیوں کی صحبت میں درست نہیں آ سکتی. لیکن دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول پر عمل کرنا نا رسمی صوفیوں کی موجودگی میں بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ رسمی صوفیوں نے میلاد کرنے ہوتے ہیں، رسمی صوفیوں نے مطلب بہت سے ریچولز ہوتے ہیں، دمالیں، ڈھول، چادریں، بلا بلا بلا. تو ایک عام آدمی جو ہے اگر وہ تہمت کے مقام سے بچنا چاہے گا تو رسمی صوفی تو اس پہ تہمت لگا دیں گے، یہ اصلی صوفی نہیں کیونکہ اس نے میلاد اٹینڈ نہیں کیا. صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات زمانے کے رسمی صوفیوں کی صحبت میں درست نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر تو بندہ ریا کہتے ہیں دکھاوے کو، اور معصیت نیگلیجنس کو، اگر تو ریا اور معصیت میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ تیرے دشمن ہو جاویں گے. پس جہالت سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. واللہ عالم. کیا بات ہے داتا صاحب کی، کیا بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب دیکھیں انہوں نے پوری ڈیبیٹ کو اگر ہم ریفریش کریں، رضا کیا ہے؟ اللہ کا بندے کے ساتھ راضی ہونا ایک لیول اس کا یہ ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ راضی ہونا دوسرا لیول یہ ہے. اللہ اللہ ہو کر بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ وہ بندوں کو ایلیویٹ کرتا ہے. بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو سچویشن آ رہی ہے، پلیجر میں بندہ تکبر کا شکار نہ ہو، اللہ سے کنیکٹڈ رہے، پین میں تکلیف محسوس نہ کرے، اللہ سے کنیکٹڈ رہے. یہ رضا کا ایسنس ہے. اور کیا رضا حال ہے یا سٹیشن ہے؟ تو پہلے تو سٹیٹ اور سٹیشن کا مطلب بتایا، پھر بتایا کہ رضا اپنی ابتدا میں سٹیشن ہے، اپنی انتہا میں سٹیٹ ہے. اور رضا اور دیگر سٹیٹس پرماننٹ نہیں ہو سکتی، اور ان سٹیٹس کو ریسیو کرتے وقت اور مینیفیسٹ کرتے وقت بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور سرکار مدینہ نے یہ فرمایا ہے کہ بندے کا کام ہے تہمت والے راستے سے بچے، یعنی بندے پر حال طاری ہو تو تب بھی کنٹین کر لے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ، اس کی شکل اور اس وقت اس کی حالت تو شرابیوں جیسی ہے. آپ اللہ سے کنیکشن میں ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو شرابی ہوندے نے. آپ کو قوال کی قوالی بہت پسند آ رہی ہے، آپ پیسے پھینک رہے ہیں،
لوگ کہیں یہ تو مجرے کی مشابہت ہے، ایسے ہی ہے نا. تو وہ کام مت کریں جو کہ کسی ایسی گروپ کی مشابہت ہوگی. اپنے حال کو روک لیں مینیفیسٹ ہونے سے، کہ کسی غلط گروپ سے اگر مشابہت ہوگی تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا. تہمت کے مقام سے بچیں. لیکن دادا صاحب نے کہا ہے کہ رسمی صوفیوں کی موجودگی میں یہ پاسبل نہیں ہے نا. رسمی صوفی تو کہیں گے جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تم غلط کر رہے ہو چپ رہ کے. یہاں پہ تو پھینکو پیسے. اور اگر آپ ادھر جا کے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو اور زیادہ بری بات ہے. انہیں تو منہ بنایا ہوا سی، وہ خوش نہیں سی ساڈا میلاد کامیاب ہو گیا. اچھا، داتا صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ رب تعالیٰ اشیاء میں حلول اور نزول نہیں کرتی، اور قدیم کا اشیاء حادثہ کے ساتھ اتحاد اور امتزاج نہیں ہو سکتا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ داتا صاحب جنیدی تصوف کو لے کے چل رہے ہیں، اور جنیدی تصوف میں اللہ کریٹر ہے اور کریشن اللہ کا غیر ہے. اللہ نے اس کائنات کو غیریت کے پرنسپل پر بنایا ہے. جنیدی تصوف کے ہاں اللہ کنگ، میجسٹک، اور کریشن اس کی تابع. لیکن ایک اور طرح کا تصوف بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس کو بعد میں وحدت الوجود کہا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے اور وہ رب تعالیٰ کا ہے، اور ہمارا قیام بھی رب تعالیٰ کے نعوذ باللہ اندر ہی ہے کہیں. لیکن ہم ریئل تھنگز نہیں ہیں، ہم رب کے خیالات ہیں یا عیان ثابت ہیں یا اس طرح کی بات ہے. لیکن داتا صاحب کا مسٹیسزم ڈفرنٹ ہے. وہ بھی اپنے آپ کو توحیدی ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی کا وجود ہے. ہاں، اور ہم پارٹیکلز کیسے ہیں؟ ہم سائے ہیں اصل میں. ہم ریئل ایگزسٹنس نہیں رکھتے، ہماری ایگزسٹنس ریئل نہیں ہے. ہاں، ہماری ایگزسٹنس ریئل نہیں ہے، ریئل ایگزسٹنس صرف گاڈ کی ہے. ہم موجود ہیں، وجود نہیں ہے، وجود رب تعالی ہے. ہم پریزنٹ ہیں، ہم بینگ نہیں ہیں. داتا صاحب کے ہاں اللہ نے ہمیں وجود جو دیا ہے، جو بھی ماڑا موٹا وجود، اس کے مقابلے میں تو وجود نہیں ہے، لیکن اس کے حکم کی وجہ سے جو وجود ملا ہے اس میں سپریشن ہے گاڈ اور بندے میں، اور اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. دوسرے والے دوسرے پاتھ میں شریعت مائنس ہو جاتی ہے آگے جا کے. جو یہ پرشین مسٹیسزم بھی وہی ہے، وجودی تصوف اس کو کہتے ہیں. وہ اس طرح مائنس ہو جاتی ہے کہ جب ہم گاڈ ہی کا پارٹ ہیں تو سب سے بڑی جو ہماری ہیبٹ یا ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے وہ گاڈ کے غور و فکر میں غرق ہو جانا اور اپنے پارٹیکل کو کوشش کر کے سورس میں ضم کر دینا. اور نماز، روزے، زکوٰۃ، حج بھی ایک نچلے درجے کا کام ہے اس کانشسنس میں ان کے ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت بایزید بستامی. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. آج زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے خیرات کرنا. کہتے ہیں، اے کم عقل، تیرا پڑوسی فقیر ہے اور تیرے متعلقین یعنی تیرے اہل و عیال حاجت مند ہیں یعنی ضرورت مند ہیں، اور تیرے پاس اتنا مال موجود ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور تجھ کو تجارت میں ہر روز نفع حاصل ہوتا ہے جو دن بدن زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور تیرے پاس تیری ضرورت سے زیادہ موجود ہے. اس پر بھی ان کو نہ دینا در حقیقت ان کے فقر پر جس میں وہ مبتلا ہیں رضامند ہونا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگوں کو نہیں دیتے ہو، تمہارا پڑوسی فقیر ہے، تمہارے اہل و عیال، رشتہ دار، ارد گرد کے لوگ ضرورت مند ہیں، اور پھر اوپر سے تمہیں روز بروز اپنے مال میں نفع بھی ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور پھر بھی تم کنجوسی دکھاتے ہو، ان کی مدد نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. تو یہ
اصل میں یہ ہے کہ تم ان کی فقیری پہ رضامند رہے، سیٹسفائیڈ ہو کہ وہ ویسے ہی اس فقیری والی حالت میں رہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہی دعویٰ کمال ایمان کے کذب کی شناخت ہے. یعنی یہ جو تمہارا سیٹسفائیڈ ہونا ہے کسی اور کی فقیری پہ، یہ تمہارے ایمان کا جھوٹا ہونا اس کی شناخت ہے. تو ایسا نہ کرنا، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب تیرا نفس، تیری خواہش اور تیرا شیطان تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو بے شک خیرات کرنا تجھ کو آسان نہیں. تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جو تمہیں تنگی ہو رہی ہے نا خیرات دینے میں یا زکوٰۃ دینے میں لوگوں کو، یہ اس لیے ہے کیونکہ تمہاری خواہش، تمہارا شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اینڈ اٹ از میکنگ یو ناٹ گیو ٹو ادرز. تیرے ساتھ تو ہرس کی قوت ہے. ہرس یعنی کہ لالچ. تیرے ساتھ تو ہرس کی قوت ہے، امیدوں کی کثرت ہے، دنیا کی محبت اور تقویٰ اور ایمان کی قلت لگی ہوئی ہے. تو اپنے نفس، اپنے مال اور مخلوق کو شریک خدا بنائے ہوئے ہے. تمہاری یہ تنگی، جو خیرات دینے میں تمہیں تنگی پیش آتی ہے، یہ اس لیے کیونکہ تمہارا نفس تگڑا ہے، تمہاری امیدیں بہت زیادہ ہیں، اور تم نے اپنے نفس کو، اپنے مال کو اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی جگہ دے دی ہے، اس لیے تمہیں یہ تنگی پیش آتی ہے. اور تجھ کو خبر نہیں جس نفس میں دنیا کی رغبت یعنی دنیا سے اٹیچمنٹ جس نفس میں ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس پر اس کی ہرس یعنی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ مرنے اور حق تعالیٰ سے ملنے کو بھولا اور حرام اور حلال میں تمیز نہ کی، پس وہ ان کافروں کے مشابہ ہو گیا جنہوں نے کہا تھا کہ بس ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگین کہ جو تنگی تمہیں آ رہی ہے وہ کیونکہ تمہارا نفس دنیا سے اٹیچڈ ہے، اور اس کے اوپر سے تم لالچی ہو، اس کے اوپر سے تمہیں مرنے کا کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی فکر نہیں، تم بھولے ہوئے اس کو، اور حرام اور حلال چیزوں میں تم تمیز بھی نہیں کرتے ہو. تو یہ جو سب تم بھولے ہوئے ہو چیزیں، وہ اس لیے کیونکہ تمہارا نفس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوا ہوا ہے. اور پھر آگے قرآن کی آیت یہ دی ہے اور ان لوگوں سے کمپیئر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کہ بس ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. گویا انہی لوگوں میں سے ایک تو بھی ہے، مگر تو نے اسلام کا زیور پہن لیا ہے اور کلمہ شہادت سے اپنی جان کو جہاد اور قتل سے محفوظ کر لیا ہے، اور نماز اور روزے میں مسلمانوں کی محض عادت کے درجے میں موافقت کرنے لگا ہے، نہ کہ بطور عبادت. تو لوگوں سے ظاہر کرتا ہے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، حالانکہ تیرا قلب فاجر ہے. یہ تجھ کو فائدہ مند نہ ہوگا. دعا کریں.